Assalamu alaikum. As usual, I'm very, very, very blessed with a very, very talented genius of a man, young man. He's just 31 years old, and you can't believe it. अभी आपको जब अब सुनेंगे कि ये क्या कुछ कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं तो आप भी हैरान होंगे मेरी तरह। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पाकिस्तान का प्यारा सा नौजवान है दानियाल वकार। Thank you, Ji. Thank you. Welcome to my studio. Thank you. I've been very keen to have you here. जी, तो ये DW गैराज है, उसके ओनर हैं और बड़े लाइक फाइक स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की हुई है। इन्होंने दुबई से एक्सपर्टीज़ हासिल की है एक्स्ट्रा, विच इज़ इन मर्सिडीज़ एंड ऑडियो पे भी आपने काम किया था, याद है? ऑडियो पे और ट्रेनिंग इन अच्छा रिसेंटली वेंट फॉर EV इलेक्ट्रिक vehicle training in Germany. So this is very important कि हमें up to the minute expertise वाले लोग चाहिए in this automobile industry, because ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे को जा रही है। अभी मैं अमेरिका गई तो टेस्ला में गई तो उसका तो कहते हैं आगे आप बॉनेट खोलो तो खाली होता, कुछ भी नहीं, पीछे भी कुछ भी नहीं, आगे भी कुछ भी नहीं, तो भाई वो चलती कैसे है, उसको अब कौन समझे। बिल्कुल सही की। तो ये बातें समझने वाले अब इन्होंने बहुत अपने को एडवांस करना है। तो अभी आई विल हैंड इट ओवर टू यू। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, बचपन से बताइए कैसा रहा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हमें। बस जर्नी बचपन से शुरू से शौक था ऑटोमोटिव का। मैंने अपनी जो जितनी मेरी एजुकेशन है वो मैंने इस्लामाबाद से की, इस्लामाबाद IMCB फिट फोर से, एंड देन आई वेंट टू इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया ऑटोमोटिव का। और क्योंकि स्कूल में पैशन था, शौक़ था मेरा कि इस तरह कुछ भी ऑटोमोटिव में किया जाए। घर में मैं जितनी भी बाइक्स और ये अब्बू की गाड़ियाँ ये वो मैं खोल लेता था, फिर बहुत मुझसे बंद नहीं होती थी। तो बस खैर अब्बू ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे टेक्निकली, उन्होंने टूल शूज़ लेके दिए हुए थे, तो मुझे बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। एनीवेज फिर मैंने फैमिली, क्योंकि मेरी सारी मेडिकल फील्ड से, तो उनकी ख्वाहिश थी कि कहीं डॉक्टर बन जाए, पर नाम के साथ डॉक्टर दानियाल लग जाए। मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है, एंड फादर एंड मदर बोथ आर डॉक्टर्स। एनीवेज तो खैर मैं गाड़ियों का डॉक्टर बन गया। तो कोशिश की मैंने कि मैं अच्छा काम करूं इस फील्ड में जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई जिनकी वर्कशॉप्स हैं, थोड़ी इज्जत दी जाए उनको, वो मैकेनिक और वो मिस्त्री वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए और एक इंजीनियर वाला कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा रहा। एक्सपीरियंसेस की अगर बात की जाए तो मैं दुबई गया, वहाँ पे मैंने काम किया, एक्सपीरियंस किया, अच्छी वर्कशॉप्स में काम किया। फिर I came back to Pakistan and started work with the Toyota Islamabad, which is located in Napara, and I was working there as a floor manager, technical floor manager, और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छी कंपनी है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको एक अच्छी जगह पे काम करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर DW गैरेज एक अच्छा वर्कशॉप है या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पीछे इन सब कंपनीज़ का, इन सब बड़े लोगों का एक, मैं समझता हूँ, उनकी एफर्ट। खैर अभी रिसेंटली मैं जर्मनी गया, जैसे कि आपने भी बात की भी कि टेस्लाज और जितनी भी EV गाड़ियाँ ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही हैं, और दिस इज़ द फ्यूचर। इनफैक्ट द EVs आर द फ्यूचर। अब आप देखें हर घर में सोलर लगा, और अगर आपके पास EV गाड़ी है तो जस्ट पुट अ चार्जर इन इट। जिस तरह आप रात को सोने से पहले फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं और सुबह फ़ोन चार्ज होता है, इस तरह आप गाड़ी को चार्ज पे लगाएं, सुबह गाड़ी चार्ज। मतलब आपने पेट्रोल पंप में जाना नहीं है, लाइन अप किसी भी क्यू में नहीं लगना। तो ये टाइम सेविंग है, मैं समझता हूँ। तो फिर अब ज़ाहिर बात है ये गाड़ियाँ आ रही हैं तो ये रोड पे चलेंगी, इनके एक्सीडेंट्स भी होंगे, इनके मेंटेनेंस भी ड्यू होंगे, तो ये चीज़ें आएंगी। तो उस पर जो है वक्त के साथ साथ अपडेट होने के लिए हम वहाँ गए
اور ہم نے وہاں پہ ٹریننگ حاصل کی ریلیٹڈ ٹو آٹوموٹیو, ریلیٹڈ ٹو ای وی ویکلس. ہم سے مطلب صرف آپ یا اور بھی کچھ لوگ؟ پاکستان سے اور بھی تھے, ون فرام کراچی اوکے, اینڈ ون فرام لاہور. ویری نائس. اور ہم یہاں سے بیسیکلی کانفرنس ہوتی ہے آٹو مکینکا کے نام سے, جو ورلڈ وائڈ سے انجینئرس کو انوائٹ کرتی ہے اس کانفرنس پہ, اور جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, جتنے بھی نئے ٹولس, نئے اکوپمنٹس, نئے سافٹ ویئرس, نئے پروگرامرس, جتنی بھی نئی چیزیں آتی ہیں تو وہ مارکیٹ میں ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ان دا فیلڈ آف آٹو موبائل. ان دا فیلڈ آف آٹو. جیسے کہ اب دیکھیں ایک گاڑی ہے, اب گاڑی میں ٹائرس اینڈ رمز آر دا ادر ڈپارٹمنٹ, دا باڈی از ادر ڈپارٹمنٹ, دا انجن از ادر ڈپارٹمنٹ, ٹرانسمیشن, اس طرح انٹیریئر ایکسٹیریئر, مطلب یو نیم اٹ. گاڑی میں صرف دس از ناٹ اے کار, اس میں مختلف کمپوننٹس ایک چیز بنی, اور ہر چیز ایک علیحدہ ایک انجینئرنگ ہے. اس طرح سسپینشن ہے, بریکس ہے. تو اب بریک پیڈس کی اگر بات کی جائے تو پہلے سمپل ایک آرسینک مٹیریل کا بریک پیڈ آتا تھا, پھر اب سیرامک کوٹڈ کا بریک پیڈ آنا شروع ہو گیا, پھر ڈسک راؤٹرس. تو مطلب اس میں ہر سال نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. وہ ہمارے جتنے بھی ریسرچرز ہیں جرمنی میں, یو ایس میں, وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بریکس کو مزید کس طرح انہانس کیا جائے, گاڑی کو مزید کس طرح لائٹ ویٹ کیا جائے, فیول اکانومی کیسے بہتر کی جائے, ایمیشنس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے. تو اس پہ ریسرچرز کام کر رہے ہیں. تو جب بھی کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں ایک چیز لانچ کرتے ہیں, کوئی بھی سافٹ ویئر, کوئی بھی پروگرامر. تو اس پہ وہ جتنے بھی ورلڈ وائڈ انجینئرز ہیں ان کو آٹو مکینکا کانفرنس پہ بلاتے ہیں. تو اس بار جرمنی میں تھا, پچھلے سال ٹرکی میں تھا, وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا تھا. تو یہ ہم نے اٹینڈ کیا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یار ہاؤ ٹو ہینڈل ای وی ویکلس. اب ای وی ویکلس لگنے میں بہت اچھی گاڑی ہے, اٹس ویری کول, نائس اینڈ ویری بیوٹیفل, لیکن اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ اب ای وی ویکل پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر ارتھنگ یور سلیوس ٹو دا گراؤنڈ, کہ آپ کو کوئی ای وی شارٹ سرکٹ, ای وی کا کرنٹ نہ لگے وچ از ویری ہائی وولٹیج. میک شیور یو ہیو ٹو ڈسکنیکٹ دا بیٹریز اینڈ ایوری تھنگ. تو ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا, سمجھا, سیکھا. تو پھر آگے ہم نے اپنے جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں, میں نے پھر ان کو آگے سکھایا کہ یار آپ نے یہ پریکاشنز ہیں, ان پہ آپ نے کام کرنا. تو ہاؤ انٹرسٹنگ. یس, ابھی میں آئی واز ان امیریکا ریسنٹلی, تو میں میرے سن ان لا کا ٹیسلا ہے ان کی, تو اس میں کافی رائڈس ہوئیں. دوسرے یہ جو اوبر ہے ٹیکسی, تو وہ اس کی بھی بڑی ڈیشنگ قسم کی ٹیسلاز آئیں. ولیہ انگیج 2-3 آف دیم فار می. تو وہ اس پہ میں نے سیر شیئر کی اور بڑا مجھے مزہ آیا. تو آئی واز فیسنیٹڈ. لیکن یہی چیز میں آپ والی سوچ رہی تھی کہ کبھی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا, ہاؤ ڈو دے سارٹ اٹ. دوسرا, ابھی یہ نئی گاڑیاں ہیں, بالکل برانڈ نیو سمجھو نا, لیکن اس میں بھی کئی 7 سال پرانی تھی, کوئی 6 سال پرانی تھی. اب ٹائم کے ساتھ کوئی فرق تو پڑتا ہے, بالکل, یا وہ پیچھے سے رینیو ہوتا رہتا ہے, اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, ہوتے رہتے ہیں جی. لیکن پارٹس یا کچھ تو یہاں پرانا ہوگا نا گاڑی کا, جس طرح وہ جس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اب جیسے لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹرز تھے, ہم ان پہ کام کرتے تھے, تو ود ان اے ویری شارٹ وائل وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا تھا. پھر نیکسٹ لیپ ٹاپ آنا ہے, پھر نیکسٹ کمپیوٹر آنا ہے. گاڑیوں کا پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیے, جب بھی نیا ماڈل آتا ہے گاڑی کا, تو ایک گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے تو ہزاروں گاڑیوں کے اسی ماڈل کے پارٹس بنتے ہیں, سافٹ ویئرز بنتے ہیں, مارکیٹ میں چیزیں فلوٹ کرتی. تو جیسے کہ آپ نے بات کی, جتنی بھی, اب جیسے کہ ٹیسلا جتنی 3 سال پرانی ہے, 4 سال پرانی ہے. ابھی ریسنٹلی گاڑی میں نے دیکھی 3 years پرانی گاڑی تھی, اور وہ پاکستان میں اسلام آباد میں ڈریون تھی 150,000 کلومیٹر, اور اس کی بیٹری ہیلتھ تھا 93%. تو What does that mean? مطلب جیسے کہ آپ کا آئی فون ہے, آپ یوزڈ آئی فون لینے سے پہلے اس کا بیٹری ہیلتھ چیک کرتے ہیں کہ اس کی بیٹری کا ہیلتھ کیا ہے, 86% ہے, 90% ہے, 95% ہے, ڈپینڈنگ آن دا ماڈل. تو وہ 150,000 کلومیٹر ڈریون تھی, اور اس کا بیٹری ہیلتھ 93% تھا, which is nothing. And 150,000 کلومیٹر is a lot. Hell of a lot. That's true. تو پھر بھی وہ صرف اتنی, جس کا مطلب ہے کہ یہ الیکٹرک کارز جتنی بھی چل لیں
that will not affect its resale. नो, उसका वो फिर वैसा ही होगा. वैसे इट्स ही अमेजिंग. लेकिन अब ये जैसे हमारे मुल्क में माशाल्लाह से इंटरनेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये तो सारा कुछ इंटरनेट से चलता है, नहीं? पाकिस्तान में ये जितनी भी हमारी ये टेस्ला वगैरह हैं, इनका इंटरनेट से कोई लेना देना इतना खास नहीं है. सैटेलाइट के थ्रू इनका ज़्यादा कनेक्शन होता है. टेस्ला का ज़्यादा है. जितनी भी चाइनीज़ BYD गाड़ियाँ हैं तो उनका इतना, हाँ, यू नीड इंटरनेट फॉर द अपडेट प्रोसीजर, फॉर द फ्रेमवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आपको ज़रूरत है. लेकिन व्हेन यू आर ड्राइविंग द व्हीकल, नो नीड. अच्छा. आई थॉट कि वो एक कांस्टेंट इंटरेक्शन है. बिल्कुल नहीं. इट्स नॉट विद दैट, वो उसका अपना चल रहा है बिल्कुल नहीं. सिस्टम. हाँ, अब जैसे कि 3-4 BYDs या 3-4 टेस्ला रोड पे एक साथ चल रही हैं तो उनका आपस में इंटरलिंक हो सकता है. मतलब टेस्ला कैन कनेक्ट टू द टेस्ला एंड दे विल कीप द डिस्टेंस एंड ये सारी चीज़ें आपस में. टेस्ला कैन बी कनेक्टेड टू द टेस्ला. तो ये है उसमें. खैर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है. अब जैसे कि हमने पढ़ा, जब मैंने इंजीनियरिंग में कर रहा था तो मैं पास आउट हुआ था 2012 में. तो मतलब हमारे वक्त में EFI वाज अ रेवोल्यूशन. इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, कार्बोरेटर से हम निकले, EFI में आए. वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इन चीज़ों में हमारे लिए ये पहला स्टेप था. जब हम इस फील्ड में आना शुरू, पता चला यार EFI तो बस अब पीछे ही रह गया. अब तो हाइब्रिड आना शुरू हो गया भाई. बिल्कुल. हाइब्रिड पे जब अपडेट होते रहते पता चला हो अब तो प्लग इन हाइब्रिड आना शुरू हो गया. प्लग इन हाइब्रिड से आगे अब तो भाई EV आना शुरू हो गया. EV के बाद क्या आएगा अभी तक अभी नहीं पता. बिल्कुल नहीं. अभी उसी को आप समझ रहे हैं. अभी तक समझ रहे थे. इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड. और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. हमारे यंगस्टर्स बॉयज़ के पास बहुत टैलेंट है. गाड़ियों का शौक, गाड़ियों की मेंटेनेंस बहुत लोग कराते हैं और बड़े शौक से कराते हैं, समझते हैं गाड़ियों को. मैं भी जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ है. जितने भी वहाँ से जो स्टूडेंट्स से पास आउट होते हैं तो वो पहली इंटर्नशिप मेरे पास ही आके करते. तो आई सेलेक्ट जो भी उसमें अच्छा बच्चा होता तो मैं उसमें से 2-3 सेलेक्ट कर लेता हूँ. उनके साथ एग्रीमेंट करके यार यू विल वर्क विद अस फॉर 5 years एंड वी विल गिव यू दिस. एक पूरा उसको एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं कि आप आज यहाँ हो तो 5 साल बाद आप यहाँ हो. तो उसका भी फ़ायदा होता है. खैर, तो मैं देख रहा हूँ बहुत टैलेंट है बच्चों में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है. मज़ीद थोड़ा सा इनको पॉलिश करना चाहिए. थोड़ा सा इनको ज़रा गाइडेंस शुरू से देनी चाहिए कि भाई आपने मैट्रिक किस में करना है, साइंस में करना है, आर्ट मतलब मेडिकल में करना है, किस में करना है. तो थोड़ा सा ज़रा गाइडेंस दे के भाई तुम लोगों ने ये करना है. बच्चों को मैं समझता हूँ कि स्किल सिखाया जाए. बहुत ज़रूरी है. हम कहते हैं मैकेनिक, मिस्त्री, कोई काम छोटा बड़ा गेट आउट ऑफ दैट ब्रेन. एग्जैक्टली. देखिए अब वही मिस्त्री मैकेनिक टेस्ला को देख रहा है, BYDs को देख रहा है, मर्सिडीज को देख रहा है, पोर्शे को देख रहा है. ये वो गाड़ियाँ कि हम रोड पे मतलब नेक टर्निंग वाली गाड़ियों हम देखते हैं यार पोर्शे जा रही. ये वही चीज़ें हम लोगों ने ठीक है ना, हमारे आने वाले बच्चों ने ठीक करनी. तो उनको अप्रिशिएट किया जाए. कोई काम छोटा बड़ा नहीं है. मैं एक समझता हूँ कि बच्चों को स्किल सिखाया जाए. अब हमारे पास बच्चे आते हैं गाड़ियों का काम कराने के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स होते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो. कोई कहते हैं मैं बिज़नेस पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. मैंने कहा तुम लोगों को बिज़नेस पढ़ाता कौन है. कहते हमारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं. उन्होंने खुद कभी नहीं किया बिजनेस. जो बंदा महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा होता है वो तुम लोगों को कैसे बिजनेस पढ़ा सकता है. भाई बिजनेस जाके सेवर के मालिक से जाके बिजनेस सीखो. किसी ऐसे बंदे से बिजनेस जिसने बिजनेस किया हो, जिसने रिस्क लिया हो. बिजनेस में तो रिस्क लेना पड़ता है. ये तो आपको आपके प्रोफेसर कभी नहीं सिखाएंगे. खैर मैं बिल्कुल उनकी बुराई नहीं कर रहा. हमने उनसे बड़ा सीखा. हमारे आज हम जहाँ पे हम अपने उस्ताद और अपने टीचर्स की वजह से. दे टीच यू द प्रिंसिपल्स अंडर व्हिच यू कैन वर्क. ट्रू. तो दैट्स इट. बिल्कुल यही बात. मतलब स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट. बात ये करूँ बिजनेस इवेंचुअली मैं भी वर्कशॉप चला रहा हूँ, मैं भी बिजनेस रन कर रहा हूँ. तो मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा वर्कशॉप चलाने के लिए. तो स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन ये बिजनेस और ये IT और ये चीज़ें. बट यू डू नीड द स्टडी ऑफ बिजनेस टू रन द बिजनेस ऑफ योर गैराज. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट एक अदर पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आई विल हायर एनी अदर MBA का कोई बच्चा, कोई अकाउंटेंट मैं हायर कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो खैर ये भी एक बड़ी लॉन्ग डिबेट हो जाएगी. नहीं लॉन्ग डिबेट के लिए ही तो होता है पॉडकास्ट.
ہمارے پاس 1-2 منٹ نہیں ہے, ہمارے پاس پورا گھنٹہ ہے کم سے کم. اور آئی وانٹ یو ٹو بی ایبل ٹو freely talk about a subject that you love and that you have devoted your life to. اچھا, آپ کا بھی فرسٹ ورڈ کار تو نہیں تھا؟ کیونکہ میرے گرینڈ سن ایک ہے زائم, کینیڈا میں پیدا ہوا, اسے کہتے ہیں بولو ماما, کہتے ہیں کا. He loves cars. تو آپ اس طرح کے نہیں تھے بچپن؟ میں چلیں ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں. مجھے تو بڑی مار بھی پڑی تھی اسکول میں. آپ کو پتہ ہے کہ 1 سے لے کے ہمارے 7 پیریڈز ہوتے تھے. تو لاسٹ پیریڈ تھا ہمارا ہسٹری کا, پارک اسٹڈیز کا. ہاں, کون سی کلاس تھی؟ 7th کلاس میں تھا. اور پارک اسٹڈی کا ہمارا کلاس چل رہا تھا. تو اب جیسے کہ میں اسکول میں بچے بکس لے کے جاتے, میں بکس بھی لے کے جاتا تھا, لیکن میں ساتھ گاڑیوں کی میگزینز لے کے جاتا تھا. اب وہ ہسٹری کی کلاس چل رہی ہے, میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوں اور میں گاڑیاں دیکھ رہا ہوں, مسل کارز, اور یہ انجن ہے, اتنا بی ایچ پی ہے, بی ایچ پی کیا ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. میری ٹیچر نے مجھے دیکھ لی, تو انہوں نے مجھے مارا بھی, مجھ سے وہ میگزین بھی لیا, اور میرے انہوں نے مطلب مارا کیا, مطلب کان پکڑ کے پنشمنٹ دی, ہاتھ پر کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو خیر پھر انہوں نے میرے ابو کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ اس کا شوق اگر ہے تو اس کو ابھی سے کسی ورک شاپ میں ڈال دی, کیونکہ پڑھتا نہیں ہے اس پہ. انہوں نے یہ کہا؟ بالکل. تو خیر مجھے ابو نے بھی کہا کہ پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں, گھر آ کے یہ کام کریں, ہر چیز کو تھوڑا مینیج کرو. شوق ہے اچھی بات ہے, لیکن پڑھائی کے ٹائم پڑھائی. خیر تو وہ پھر ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کار, تو میرے پاس مزے کی بات, مجھے جب گھر والے کہیں جاتے تھے تو کوئی کہتا تھا میرے لیے فلاں ٹوائے یا یہ چیز ہے یہ چیز, تو میں کہتا تھا میرے لیے بھی میگزینس لیں, گاڑیوں کی میگزین لیں, میرے لیے فلاں چیز لیں, میرے لیے فلاں ٹول لیں. تو یہ چیزیں میں منگاتا تھا. You were crazy about it. لیکن یہی بات ہے, پیرنٹس سے میں میسیج کروں گی کہ پلیز بچے کو انکریج کریں. کوئی بچہ آگے جا نہیں سکتا جب تک اس کے والدین کا ہاتھ نہ پیچھے ہو, شفقت بھرا ہاتھ, پیار بھرا ہاتھ, لفٹ کرنے والا. بھائی آپ نے پیسہ تو لگانا ہی ہے بچے کی ایڈوکیشن پہ, تو کیوں نہ ایسی چیز جو اس کو شوق ہے. وائی ڈو یو پش یور چائلڈ. ہم لوگ, ہماری جو بھی نالج ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے 30 سال پرانی ہے, ہمیں جب بڑا کچھ پتہ ہے, 30 سال پہلے بہت کچھ پتہ تھا, اب نہیں. اب ان بچوں کو پتہ ہے, ہم نے ان بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے, اور جس کو پیرنٹس نے سپورٹ کیا ہے وہی آگے گئے ہیں. اور خیر دوسرے بھی گئے ہیں بیچارے بڑے مر کھپ کے, لیکن ہم نے کتنے لوگوں کا کریئر برباد کیا ہے اسی چکر میں کہ نہیں تم وہ کرو گے جو میں کہتا ہوں. یو نو دس از ناٹ فیئر ٹو دا چائلڈ. اور اب آپ دیکھیں یہ کیسے اڑتے ہوئے جاتے ہیں بچے. دانیال, آئی ہیو بن واچنگ ہم. آئی تھنک ہم پتہ نہیں پہلے کیسے ملے تھے, کب ملے تھے, آئی ڈونٹ ایون ریمبر. آئی جسٹ ریمبر کہ ایک دفعہ میں نے آپ کا دیکھا تھا, آپ کا گراج, and I really liked it, the look of it. پتہ نہیں کس طرح I met you. آن لائن ہی ہماری, مطلب کسی سوشل میڈیا پہ ہی. اچھا, ہمارا ورک شاپس کا ہی کچھ ہوا تھا, انٹریکشن ہوا تھا. اچھا, تو پھر میں نے آ کے دیکھا آپ کا ورک شاپ, اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ. پھر ان سے بات چیت ہوتی, پھر جب میں نے گاڑی نہیں لینی ہوتی تھی یا بیچنی ہوتی تھی تو دانیال کی جو بات تھی وہ آخری بات ہوتی تھی, کیونکہ میں ان کی بات کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے آٹو موبائلس کے اوپر گریجویشن کیا ہوا ہے, انہوں نے پڑھا ہوا ہے. میں آپ کی انجینئرز والی اور مکینک والی بات کو اتنا ڈیپلی فیل کرتی ہوں, کیونکہ میرے ہسبینڈ ایرو اسپیس انجینئر تھے, جہازوں کے انجینئر تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایئر فورس میں مستریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا when he joined in 1980, 81, 79, sword of honor winner, brilliant student. اب جب وہ آتے تو باقی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا کہ جی یہ تو مکینک ہے, یہ تو مستری. تو ایگزیکٹلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, مائی ہسبینڈ اسپینڈ ہز لائف ٹائم ٹرائنگ ٹو برنگ گریس اینڈ ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ ٹو این انجینئر who is an aerospace engineer in the Air Force, Pakistan Air Force. اور پوری زندگی وہ جنگیں ہی لڑتے رہے ہر فورم پہ کہ بھائی ان کو ان کی رسپیکٹ, ان کی اسپیس, ان کی جگہ ملے. تو جو بھی بندہ ہے, جو بھی اسکل سیکھنا چاہتا ہے, irrespective of what the skill is or which field it is in, آپ شکر کریں کہ آپ کے بچے میں انٹرسٹ ہے اور آپ کر رہے ہو. آپ کی تو آٹو موبائل تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی. دیکھیں آج کل گھر میں جتنے افراد اتنی گاڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی گاڑی ہے, اس کے پاس اپنے معاملات.
تو گاڑی کو سمجھنا بڑا ضروری. اچھا میں نے ایک بک کی ایک لائن پڑھی تھی کہ یور کار کمیونیکیٹس یو آڈیبلی. ایک لائن تھی بڑی مجھے ہٹ کی کہ یار یہ تو واقعی میں یار یہ تو آپ کی گاڑی آپ سے باتیں کرتی ہے, آپ اس کی لینگویج کو سمجھنا چاہیے. تو اب وہ لینگویج کیا ہے؟ وین یو ڈرائیو اے کار, جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو مجھے کال آیا کہ یور کار از میکنگ سم کچھ ہو رہا ہے, کچھ نوائز کر رہی گاڑی, کوئی کچھ کہنا چاہ رہی, تو پتہ چلا وہ 4x4 ایکٹیو تھا آپ کی گاڑی کی. تو آپ نے اس کی لینگویج کو سمجھ لیا صحیح, کہ کچھ پرابلم چل رہا ہے گاڑی کے ساتھ. صحیح. اچھا مزے کی بات, ہمارے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی انٹرسٹنگ. پھر وہی ینگسٹر ہمارے جو ینگ بوائز ہیں, یہ ینگ بوائز کی ایج یہی 25 سال. جی. اب 25 سال کا بچہ گاڑی چلا رہا ہے اور ہی ریئلائزڈ کہ یار میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا. ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہوئی, اس کو لگا کہ یار گاڑی گڑ 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 کی آواز کر رہی ہے. اینڈ ہی از ڈرائیونگ آڈی, لیٹس سے ہی از ڈرائیونگ آڈی. میرے پاس ایک کیس آیا, میں اسی آڈی چلا رہے ہیں ہمارا کلائنٹ, آواز آنا شروع ہوئی. ہی پارکڈ دا کار آن دا روڈ سائڈ اور ہی فگر آؤٹ کہ اچھا یار ٹائر پنچر ہے. واٹ ناؤ, ہی ہیو ٹو ریپلیس دا ٹائر رائٹ, اینڈ ہی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریپلیس دا ٹائر. امیجن, مطلب دس از ریڈیکولس. آپ آڈی چلا رہے ہیں اور آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ یار کہ اس کا جیک کہاں پڑا ہوا ہے, اسٹپنی کہاں پہ ہے, اسٹپنی ہے نہیں ہے. اور آج کل تو یہ ٹائر چینج کا پروسیجر ختم ہو گیا. ہر نئی لیٹسٹ گاڑی کے اندر جسٹ ایک پمپ آتا ہے اور ایک چھوٹا سا فلوئڈ آتا ہے, جسٹ پٹ اے فلوئڈ ان دا ٹائر کے جو نوزل کے اندر, اور بس پلگ کریں پمپ کو چارجر کے ساکٹ کے اندر اور گاڑی پمپ آن. تو 100 میں بھی یہی ہے. ٹوسان میں یا اسٹپنی ہوگی یا پمپ پڑا ہوگا ٹرنک میں. اچھا, آئی ہیو ٹو. میرے بھی ہسبینڈ نے جب مجھے ڈرائیونگ سکھائی تو انہوں نے ڈرائیونگ سے پہلے مجھے ٹائر چینج کرنا سکھایا, اور میں نے خود جی ٹی روڈ پہ ٹائر چینج کیا ہوا ہے ان 1981. یہ سب کو آنا چاہیے. دیکھیے برا وقت بتا کے نہیں آتا. آپ کی گاڑی کہیں ایسی جگہ پہ پنکچر ہو جائے یا آپ ایسی جگہ پہ آپ کو ضرورت پڑ جائے, یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. آپ کو نہ ضرورت پڑے, کوئی اور گاڑی کسی کی خراب ہو, آپ اس کو ہیلپ کر دیں. بالکل. تو ینگسٹرس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا ایک اور کیس آیا میرے پاس, بڑا انٹرسٹنگ کیس. ایک بی ایم ڈبلیو تھی, لیٹسٹ گاڑی, جس کے پاس بھی بی ایم ڈبلیو ہے, ظاہری بات ہے اس نے ایک ڈرائیور ہائر کیا ہوگا اس گاڑی کے لیے. تو وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں, صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, ہمارے کلائنٹ ہیں میجر صاحب, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, ڈرائیور ان کا گاڑی چلا رہا ہے. اب گاڑی میں ایک میسج آتا ہے گاڑی کی اسکرین کے اوپر, اسٹاپ دا وہیکل اینڈ چیک دا کولنٹ. اچھا. اب ہمارے ڈرائیور صاحب جو ہیں ان کو نہیں پتا وہ کیا لکھا, پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ گاڑی چلا رہا ہے. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ گاڑی پہ میسج آتا ہے کار از انجن از اوور ہیٹڈ, اسٹاپ دا وہیکل, انجن از اوور ہیٹڈ, اسٹاپ دا وہیکل. پھر بھی گاڑی چلاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا پرابلم ہے کیا نہیں. ایٹ دی اینڈ گاڑی کا انجن بند ہو جاتا ہے. پھر دے ریئلائز او ہو یہ تو کوئی پائپ لیک کر گیا ہے یا کوئی گاڑی میں پانی نہیں ہے یا واٹس ایور. تو گاڑی کی یہ کلسٹر کے اوپر جو میسج آتے ہیں اس کی نو ہاؤ بھی ہونی چاہیے. پھر خیر گاڑی ہم نے ٹھیک کی. پھر ان کے ڈرائیور کو ہم نے کوئی 30 منٹس کی کلاس دی, یار یہ یہاں پہ آپ نے فلوئڈ چیک کرنا ہے, دس از شاور فلوئڈ, دس از انجن آئل کا لیول آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. اس میسج کا یہ مطلب ہے جب بھی میٹر کلسٹر ریڈ ہوگا تو اس مین کی وارننگ آ رہی ہے. تو اپنی گاڑی, قیمتی گاڑیاں آپ لوگوں کی, مہنگی گاڑیاں آج کل تو پاکستان میں گاڑیاں بہت مہنگی ہیں, تو تھوڑی گاڑیوں کے جتنے بھی آپ لوگ ہمارے جو ویورز ہیں لسنرز ہیں وہ اپنے ڈرائیورس کو اپنی گاڑی کی نو ہاؤ دیں. آج کل ہائیبرڈ گاڑیاں سب کے پاس, موسٹلی لوگ ہائیبرڈ اسلام آباد میں الیکٹرک گاڑی ہیں, ہائی اینڈ گاڑی ہیں. بالکل. تو وہ جو بھی بندہ چلا رہا ہے وہ خود بھی اس کی نالج لے, اور اپنے جو ڈرائیورز ہیں فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یار اس کے ڈگی میں یہ کمپارٹمنٹ میں ٹائر کا سامان پڑا ہے, یو ہیو ٹو ریپلیس اگر کبھی مسئلہ پڑے. اور اگر گاڑی میں کوئی میسج آتا ہے, کوئی ایرر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے, یہ شاور کا پانی چیک کریں. ابھی ریسنٹلی میں فیملی کے ساتھ بوربن گیا, تو وہاں پہ ہلکی سی بارش شروع ہوئی, تو میں نے دیکھا کچھ گاڑیوں کے لوگوں کے گاڑی کے وائپرز ہی کام نہیں کر رہے تھے. وہ وائپر کے ربرز ان کے وارن آؤٹ ہوئے تھے کیونکہ بارشیں ریسنٹلی ہوئی نہیں ہے تو کسی نے چینج نہیں کرے. مطلب آپ لوگوں کو نا تھوڑا بہت گاڑی کے نا سے واک اراؤنڈ کرنا چاہیے. اب کچھ لوگوں کو میں اکثر روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں, ان کی بیک لائٹ یا بریک لائٹس ہی نہیں چل رہی ہوتی, اینڈ دے آر اینڈ اپ ہٹنگ سم ون.
اب آپ گاڑی کی بریک لگا رہے ہو, پیچھے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ گاڑی رک رہی, کوئی ایک لائٹ بند ہے, رائٹ, تھوڑا واک اراؤنڈ کریں گاڑی سے, تھوڑا چیک دا لائٹس. بالکل. اور اکثر میں نے روڈ پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی گاڑی کا بمپر ہی لٹک رہا ہے پیچھے والا, اس کو شاید پتہ ہی نہ ہو. یہ میرے ساتھ ہو چکے. آپ یقین کریں, ہم فیصل کی ڈرگ روڈ, فیصل کی جو ہے شارع فیصل کراچی ڈرائیو کریں, میں ڈرائیو کر رہی ہوں, اور بہت زیادہ 6 لین روڈ ہے, تو بہت رش تھا, اور ہم جا رہے ہیں, اور تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا سا فیل ہوا, جیسے ہوتا کوئی بمپ سا ہو گیا. اچھا جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلا, سڈنلی نا ایک بس ہمارے ساتھ یوں پیرلل جا رہی تھی اور ہمیں اشارے کر رہی تھی. اب وہ کراچی وغیرہ, کراچی میں, اور پھر وہ ہر تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے, تھوڑا سا سوچتا بھی انسان کیا ہوا ہے, یہ وہ کیوں یہ لوگ ہمیں کریں, کیا بات ہے, کیا ہو سکتا ہے, دس از نتھنگ. وہ ہمیں یوں کرے کہ بھائی تم رکو یا نا. خیر ہم رکے, پتہ چلا کہ میرا پیچھے کا بمپر گر چکا تھا, اور وہ بس والوں نے وہ بمپر اٹھا کے پتہ نہیں اوپر رکھ کے وہ آ رہے تھے ہمیں واپس دینے کے لیے. تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے آپ لوگ کھڑے ہو تو ہم آپ کو دیں. اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیوں روک رہے ہیں, ہم کہہ رہے کہ یہ کیوں روک رہے. اب ہم بمپر تو آ گیا, میں سمجھ نہ آئی گاڑی میں رکھی کیسے. تو وہ پھر لیفٹ سائڈ سے وہ باہر کو نکلی ہوئی تھی, دوسری سائڈ سے یوں کر کے بیک سیٹ پہ اس کو کر کے تو ہم لوگ گئے. تو مطلب حالانکہ مائی ہسبینڈ واز ویری کانشینشیس اباؤٹ دیز تھنگس, لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی نٹس وٹ ڈھیلا ہو گیا ہوگا, گر گیا ہوگا. ہم کویت میں تھے تو بی ایم ڈبلیو نجیب نے بڑے شوق سے لی, تو ان کا ہوتا تھا بینگ این انجینئر کہ میں نے اندر گھسنا ہے اور دیکھنا ہے یہ کیسے چلتا ہے. اب بی ایم کا وہ دیکھ رہے ہیں, بی ایم ڈبلیو کا, کہ اب میں کروں کیا, اس میں کچھ نہیں تھا انجینئر کے کرنے کے لیے. تو ہی یوز ٹو گیٹ ویری اپسیٹ کہ آڈی تھی پہلے, مرس تھی, ہی ریئلی انجوائڈ ہم سیلف. کویت میں گئے تو بس ان کو یہی شوق تھا ہر کچھ عرصے, کیونکہ وہاں ٹیکسز نہیں ہوتے نا, سستی ہوتی ہیں گاڑیاں, فیول بھی بہت سستا ہے وہاں پہ, فیول بھی سستا ہے, تو وہ پھر بڑا شوق پورا کیا. سو آئی تھنک آپ کا جو میسج ہے کہ اچھا, میرے فادر اینڈ نجیب دونوں ہر سنڈے گاڑی میں گزارتے تھے, گاڑی کے اندر اور باہر, بنٹ کھولا ہوا, چیزیں آگے پیچھے, سارا صفائیاں ہو رہی ہیں, سب کچھ, اور پھر چیزیں سمجھنے کا مرحلہ بھی ہوتا تھا کہ اچھا اس کو آگے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو سنڈے کا کتنا حصہ آپ کے خیال میں ایک فیملی کو گزارنا چاہیے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں فیملی کی ہر گھر کے مرد, بچے کو, لڑکے کو, لڑکیوں کو بھی, بھائی مائی ہسبینڈ واز ویری کلیئر اباؤٹ دس. ہمارا تو آل فیمیل ہاؤس تھا نا, تو وہ ہمیں پکڑ لیتے تھے کہ بیٹھو تم لوگ, بونٹ کھولے, بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. واقعی میں یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ لڑکیوں کو بھی ان چیزوں کو سمجھ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دیئر وہیکل. دیکھیے وہی بات ہے, اگر آپ لوگوں نے ضرورت تو آپ کسی کی ہیلپ کر دیں, کسی کو ضرورت ہو اس کی ہیلپ کر دیں, یہ بھی بہت اچھی بات. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے ان کو گاڑیوں کا نو ہاؤ, دا بیسکس, کہ یہ وائپر ہے, یہ وائپر کا فلوئڈ ہے اس میں, یہ بریک لائٹ ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے, ان چیز کی نالج ہونی چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو نو واٹ از ویئر. لیکن ہماری جو ہے نا, میں آپ کے ایک چیز آپ کے تھرو یہ اب سب مرد حضرات پاکستان کے سلام ہے آپ سب کو, تھینک یو اسپیشل. ہم لیڈی ڈرائیورس کو یہ لوگ کسی پرابلم میں ڈلنے نہیں دیتے. یو آل آر سو ہیلپ فل, سو ہیلپ فل. مجھے ٹائر چینج کرنا آتا تھا, لیکن اور کئی دفعہ ٹائر پنکچر ہوا, لیکن مجال ہے جو کسی بندے نے مجھے ٹائر پہ چینج کرنے دیا. لوگ آتے تھے اور وہ میرا ٹائر ہمیشہ ہیلپ, جو بھی مطلب میں گاڑی کھڑی کیا ہے, بونٹ اوپر کیا ہے, یہ پیچھے سائڈ پہ دیکھا تو کوئی نہ کوئی آ گیا, باجی میں کر دیتا ہوں, باجی میں کر دیتا ہوں, اور ضرور کوئی نہ کوئی آ کے ہیلپ کر دیتا تھا. آلویز, چاہے کراچی ہو, سرگودا, اینی سٹی آف دا کنٹری. تو ہمارے سب مرد حضرات بہت اچھے ہیں اس معاملے میں. شاید اس وجہ سے بھی ہم اتنے زیادہ ناکارہ ہو گئے, لیکن ہمیں آنا چاہیے, آنا چاہیے. یا تو بیسیکلی کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں؟ دیکھیے بیسکس, جیسے کہ ہم ٹائر سے شروع کرتے ہیں. بیسک مینٹیننس بڑی ضروری ہے گاڑی کی. ٹائرس کو آپ دیکھیں, ٹائر وارن آؤٹ تو نہیں ہوئے گا. اب آج کل سردیوں میں ٹائر کا بڑا خیال رکھنا ہے, سلپ نہ ہو,
بارش میں ناردرن ایریاز پہ جانے سے لوگ اکثر سنڈے کو گھومنے پھرنے چلے گئے. اچھا بھائی ایک منٹ, یہ تو بہت ہی ایکسائٹنگ پارٹ ہے, اس کو ہم رکھیں گے بریک کے بعد, ٹھیک ہے؟ ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور ہم اس کے بعد آپ نے فوراً واپس آنا ہے, کیونکہ ہم گرلز نے سیکھنا ہے کہ گاڑی کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس کے ساتھ بوائز بھی سیکھ لیں, کوئی بات نہیں. تو ڈرائیونگ کا تو سب کو ہی شوق ہے, ٹھیک ہے؟ سو وی آر انجوائنگ دس سبجیکٹ اینڈ وی آر سو ہیپی. دانیال از گیونگ اس دا ٹائم. ملتے ہیں بریک کے بعد. کہ مجھے کلیئر سیلیڈینو کارسینوما یہ بڑی ایک ریئر ٹائپ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی خاص موجود نہیں تھا. کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی کینسر ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے سارے بال ختم نہیں ہو جائیں گے. ہمیں سمپتھی اور وہ نہیں چاہیے. ہمیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ انکریج کریں, ہمیں سپورٹ کریں کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو کینسر سروائیور بھی ہیں ان کو بھی آپ یہ کانفیڈنس دیں کہ نہیں آپ بھی اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جب کسی مشکل میں آؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میاں جس وجہ سے تو نے مجھے اس میں سے تو گزار رہا ہے, لیٹ می انڈرسٹینڈ اٹ. کینسر پیشنٹ ہیں ان کے لیے تو میرے 5 جو ہے نا ٹپس ہیں کہ ایک تو آپ اپنی ول پاور کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے؟ آپ کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اس کے اندر جو تڑکا لگاتی ہے وہ سورت رحمان ہے. سورت رحمان نے مجھے تو بہت پاور دی تھی اس ٹائم پہ, صبح دوپہر شام. وہ کسی کو کہتے ہیں نا اللہ میں ایک بندہ بھیج دیا کہ یہ سنو. Welcome back, welcome back. I hope you are ready and you've had your cup of coffee as we all are also having a cup of coffee. بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. گرلز کے اوپر تھا کہ بھئی لڑکیاں آپ لوگ ڈرائیونگ کا شوق ہے نا, تو پھر آپ تھوڑا سا ڈرائیونگ کے بارے میں بھی پتہ کریں, گاڑی کے بارے میں پتہ کریں. دانیال ہیں نا, یہ بتائیں گے ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا سیکھنا چاہیے. دیکھیے بیسک مینٹیننس, گاڑی کی بیسک نو ہاؤ ہونی چاہیے. مطلب آپ گاڑی کو, آج کل ونٹرز ہیں تو صبح بیٹھیں گاڑی کو اسٹارٹ کریں, ایٹ لیسٹ 2-3 منٹس گاڑی کو وارم اپ ہونے دیں. گاڑی کو جب گاڑی وارم اپ ہو رہی ہے تو ذرا واک اراؤنڈ کر لیں گاڑی کا, گاڑی کے ٹائرس ٹھیک ہے, کوئی فلیٹ تو نہیں ہے ٹائر, کوئی چیز گاڑی کو, کوئی لائٹ, کوئی بمپر ہینگ تو نہیں, کوئی ڈینٹ اسکریچ, کوئی چیز ایسے نہیں جو کہ آپ کو پتہ نہ ہو. مطلب یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر دیکھیں جب بھی آپ اپنا سفر پہ جاتے ہیں, آپ لوگ اپنا کہیں بھی جانا ہے, وائپرس, لائٹس, ٹائرس, فلوئڈس, یہ سب چیزیں پوری ہونی چاہیے گاڑی کی. گاڑی میں جو بھی جتنی بھی وارننگ سائنز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دس از چیک انجن لائٹ, دس از لو آئل لیول لائٹ, دس از بریک فلوئڈ لائٹ, اس کے بارے میں پتہ ہو. دس از دا بیسک نالج. ہر چیز کی بیسک نالج ہمیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ہمارا فون ہمیں پتہ ہے بیسک اس کی یوز کیا کرنے کا طریقہ ہے, گھر میں اور مشینریز ہیں, چیزیں ہیں, تو بیسک نالج آپ کو اس طرح اپنی گاڑی کی بھی ہونی چاہیے. اٹس ناٹ لائک جسٹ یو ہیو ٹو پٹ ایکسیلیٹر, پٹ بریک اینڈ اسٹیئرنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیئرنگ ڈرائیور ہے, بھائی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کسی چیز. تو تھوڑا بیسکس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور خود چیک کریں. یہ کیا ہے کہ وہ بھائی آئے گا تو پھر وہ لے جائے گا تو وہ کرے گا تو ڈرائیور کرے گا, خود کریں. There's nothing wrong with it. This can save your thousands. Yeah, it can save you thousands and it can give you a lot of confidence. True. I had an engineer husband, میں تو چلی جاتی تھی, کوئی لگ بھی گئی نا تو جا کے خود ہی اس کی مرمت کرا کے آ کے بتا دیتی تھی کہ میں نے کرا لیے. بالکل ہونا بھی اس طرح چاہیے. ہاں, اور کوئی ادھر لوگوں کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح رکھیں اور میٹر آف فیکٹلی پراپرلی جائیں, بات کریں. تو آئی ہیو فاؤنڈ ایوری بڈی از ویری ہیلپ فل. بہت اچھی طرح مکینکس وغیرہ سب آپ کا خیال رکھتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو بہت اچھی طرح وہ دیکھتے ہیں. بالکل کبھی مجھے پرابلم نہیں ہوئی, آپ کے ساتھ تو خیر بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا. اینڈ آئی ہیو ہیڈ گڈ ایکسپیرینسز ان پنڈی آلسو. آئی ہیڈ اے ویری گڈ پرسن اوور دیر ہو یوز ٹو ہیلپ می اے لاٹ. اسی طرح ویر ایور آئی ہیو بن آئی ہیو ہیڈ پیپل ہیلپنگ. تو ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آئل وغیرہ, پھر ان کے جو سگنلز ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے وہ BMW کا میسیج آ رہا تھا اور وہ پڑھنے والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو ان پڑھ جاہل ڈرائیور بھی مت رکھیں. ہی شوڈ بی ایجوکیٹڈ اینڈ دین آفٹر بینگ ایجوکیٹڈ ہی شوڈ بی ٹاٹ کہ اگر اس قسم کا میسیج آئے تو ہمیں بتاؤ یا پھر آپ خود دیکھو, یا ہی کین ٹیک اے پکچر اینڈ سینڈ اٹ ٹو یو کہ بھائی یہ تصویر آئی, یہ آیا تو اس کا کیا مطلب ہے. جی بالکل. اور آپ سیزنل بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاکستان میں سردیاں گرمیاں بہت سخت ہوتی ہیں, تو ان دونوں موسموں میں گاڑی کا کون سا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیے سردیوں کی جیسے کہ آج کل بچوں کی ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں تو آپ پلان کرتے ہیں اپنا کہیں بھی, تو اب جیسے کہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں
جو کہ ان کی بڑی اچھی عادت ہے, وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری گاڑی ایک جنرل انسپیکشن کر دیں, ہم نے مری جانا ہے, نتھیا گلی جانا ہے یا کسی ناردرن ایریاز پہ جانا ہے. ہم ان کی گاڑی کا ایک جنرل انسپیکشن کرتے ہیں سیزنل, جیسے کہ ونٹرز ہے تو ونٹرز میں ہم چیک کرتے ہیں یار گاڑی میں کہ ٹائرس کی کنڈیشن کیا ہے, اگر ٹائر ٹھیک ہے, اسنو ٹائر لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے, ڈپینڈ, ان سے پوچھتے ہیں جا کہاں رہے ہو, اگر تو کہیں برف علاقے میں جانا ہے تو یوز اسنو ٹائر, اف یو ڈونٹ ہیو اسنو ٹائر دین پٹ اسنو چینس, وہاں پہ مل جاتے ہیں ہر جگہ پہ, آن لائن ملتے ہیں, آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ لوگ. رینٹ کرتے ہیں یا خریدنا پڑتا؟ رینٹ بھی ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں نتھیا گلی جا رہا تھا تو وہاں پہ برف تھی, تو وہاں پہ وہ جو لوکلز ہیں دے سیڈ کہ یار وی ول گیو یو اتنے ہزار کا فار اتنے منٹ کے لیے, واپس آ کے آپ نے ہمیں دے جانا. تو ٹھیک تھا وہ, اور وہ آپ کو فٹ کر کے دے دیتے ہیں, ذرا لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو دے نو ہاؤ ٹو انسٹال اٹ اینڈ ہاؤ ٹو ریموو اٹ. آر دے ٹرسٹ ورتھی؟ یس دے آر الحمدللہ. کوئی آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, ان کو معلوم ہے. وہاں پہ صرف ایک بندہ نہیں ہوتا, بہت سے لوگ یہ سروس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آپ کو کر دے گا, تو تھوڑا بہت آپ کو ذرا دیکھ کے بات کر کے پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیسا ہے کیا نہیں, تو وہ جسٹ اس میں تھوڑا ذرا انسٹالیشن پروسیجر. اچھا, کس کنڈیشن میں سنو چینز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مثلا میں نے بھی ڈرائیو کی ہوئی ہے اور مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ چینز ہونی چاہیے. مثلا یہاں سے گئی ہوں تو وہاں برف تو گر چکی تھی, ہلکی ہلکی پڑ بھی رہی تھی, لیکن سائڈوں پہ ہوئی ہوئی تھی, مین روڈ جو تھی وہ تقریباً کلیئر تھی, تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی. ایسے میں ضرورت تو نہیں ہے نا ٹائرز کی؟ اوور نائٹ جب سنو فال ہو جائے, روڈ کے اوپر ایک بلیک آئس جسے کہتے ہیں, جی, وہ آج بالکل گلاس کی طرح سلپری ہو جائے, ہاں, تو اس میں آپ نارمل ٹائر پہ گاڑی نہیں چلا سکتے. گاڑی انفیکٹ گاڑی کا بریک ہی نہیں لگتا اس پہ. اوکے. تو اس کے لیے آپ کو چینز چاہیے. چینز اس بلیک آئس کو بریک کرتے ہوئے جائے گی اور گرپ دے گی آپ کو. تو بلیک آئس کو پہچانیں گے کیسے؟ دیکھیں, ایک تو ایکسپیرینس ہے, دوسرے کہ وین یو اسٹارٹ ڈرائیونگ تو آپ جیسی وہ اوپر چڑھائی تک مطلب برف تک پہنچتے رہیں گے تو یو ول فیل کہ گاڑی کے ٹائر سلپ ہو رہے ہیں, بریک نہیں لگ رہی, تو یو ہیو ٹو پارک دا کار, پہلے ہی سائڈ پہ روک کے چینز یا جو بھی آپ نے اس کو کرنا ہے وہ دیکھ لینا. پھر آ جاتے ہیں آپ کی بریکس. دیکھیں ہائی اسپیڈ گاڑی چلے گی تو بریکس چاہیے. ناردرن ایریاز میں آپ لوگ جائیں گے, ہلی ایریاز میں جائیں گے تو آپ کو اترتے وقت واپسی کے ٹائم پہ آپ کو بریکس کی ضرورت ہوگی. بریکس چیک بہت ضروری ہے کسی بھی سفر پہ جانے کے لیے. بریک چیک بہت ضروری ہے, اسپیشلی یہ ہلی ایریاز کے لیے. تو اپنی بریکس چیک کریں. پھر جب آپ واپس آتے ہیں, رات ہو جاتی ہے, گاڑی کی لائٹس پراپر ہونی چاہیے کہ آپ کو نظر آئے ٹرنس پہ, اندھیرا ہوتا ہے, انڈیکیٹرز کا یوز کریں ہر چیز. تو یہ بہت ضروری چیزیں. یہ کھڑی ہوئی گاڑی میں انسان خود ہی کر سکتا ہے گھر میں اپنے پورچ میں؟ یہ خود بھی کر سکتا ہے. نہیں, آپ اپنے میکینک کے پاس لے کے جائیں, اس کو بولیں یار جنرل چیک اپ کر دے گاڑی کا. جنرل چیک اپ میں 10 پوائنٹس آتے ہیں, وہ ہر جو بھی گاڑیاں مینٹین کرتا ہے وہ 10 پوائنٹس چیک جو ہے نا وہ, اس میں لائٹ, فلوئڈ, ٹائر کے تھریڈس, وائپر بلیڈس, بریکس, یہ سارے چیک. اس میں ہر چیز آل انکلوسیو. اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ دیکھیے لیس دین 15 منٹس, لیس دین 10 منٹس. لیس دین 15 منٹ. دیکھیے ویژول چیک کرنا ہے نا آپ نے. آپ نے ڈپ اسٹک نکالا, ہاں بھی انجن آئل ٹھیک ہے پورا ہے, ٹھیک. ٹرانسمیشن فلوئڈ چیک کیا پورا ہے, ٹھیک ہے جی. بریک فلوئڈ چیک کریں, وائپر کی بلیڈز ویژولی چیک کرنے ہیں آپ نے. آپ نے کچھ چیز کھولنا, اب بریک پیڈس, ہاں بھی وہ آپ کو ویل کے اندر سے, رم کے اندر سے نظر آ جاتا ہے کہ یار the quality is fine, the thickness is fine, drive it. صحیح. آپ کا مجھے میسج بھی آیا ہوا ہے گراج سے کہ اب گاڑی ڈیو ہے اگلے چیک اپ کے لیے. اچھا, نائس. تو میں نے اچھے کسٹمر کی طرح اگنور کیا اس کو. تو اب آپ سے بات کر کے محسوس ہوا ہے کہ ایسے میسیجز کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے, بری بات. اور آپ کے پاس مجھے گاڑی بھیج دینی چاہیے یا لے آنی چاہیے. بالکل جی, بالکل. رائٹ. اچھا, اور سیزنل میں آپ اور کیا بتا رہے تھے؟ سردیوں سے پہلے کیا کریں, گرمیوں سے پہلے؟ سمرز آ جاتے ہیں. سمر میں ہماری گاڑیوں کا کولنٹ لیول ہم نے چیک کرنا ہے, کیونکہ گاڑیاں گرم ہوتی ہیں بہت زیادہ, وہ چیک کرنا ہے. ٹائرس کیونکہ گرم ہوتے ہیں, ٹائرس برسٹ کر جاتا ہے ٹائر گرمیوں میں, اور موٹر وے پہ بھی ہوتا ہے, وہ پھر ہم الگ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آپ سیزنل بتا دیں. بالکل. تو یہ چیزیں پھر اکثر ہمیں ہمارے کلائنٹس بات کرتے ہیں کہ جی ہماری فیول اکانومی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, گاڑی کو کیسے فیول اکانومی کھاتی ہے, گاڑی بہت فیول پی رہی ہے, بھائی فیول پی رہی ہے. تو اس میں آج کل جتنی بھی لیٹسٹ گاڑی ہیں ان میں آتا ہے کروز کنٹرول.
गाड़ी कोशिश किया करें गाड़ी पे क्रूज यूज़ किया करें गाड़ी का. उसमें गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो जल्दी 4, 5, 6 गियर पे आ जाएगा, रेव्स नीचे होंगे और गाड़ी स्मूथली चलेगी. अब जिन गाड़ियों में नहीं है क्रूज़, तो अपना ड्राइविंग जो बिहेवियर है उसको थोड़ा चेंज करें, लाइट फुट गाड़ी चलाएं. गाड़ी की फिर वही मेंटेनेंस पे बात आ जाती है. अगर आप टाइमली मेंटेनेंस नहीं कराएंगे अपनी, तो आपकी गाड़ी आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी जो आप अचीव करना चाह रहे हो उससे. इन अ टर्म ऑफ फ्यूल इकॉनमी, अगर गाड़ी का ऑयल आपने नहीं चेंज कराया तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी इंजन में, वो आपको फ्यूल इकॉनमी नहीं देगा. आपका एयर फिल्टर गंदा है तो आपको फ्यूल इकॉनमी नहीं देगा. आपके स्पार्क प्लग ड्यू हो गए चेंज होने के लिए, 80,000 चल चुके हैं, अगर आपने नहीं चेंज कराया या वो गंदे हैं तो आपको फ्यूल इकॉनमी नहीं मिलेगा. तो ये कुछ मेंटेनेंस चेक बड़े ज़रूरी हैं. मैं समझता हूँ कि डॉक्टर, लॉयर और मैकेनिक एक होना चाहिए. बिल्कुल सही. नोज अबाउट योर कार कि हमने लास्ट 10,000 किलोमीटर पहले क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, आज से साल पहले क्या किया था, अब क्या करना है. तो हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी जिनकी गाड़ियाँ सेल हुई, जिनको सेल हुई वो हमारे पास आ रहे हैं, फिर उन्होंने अगर किसी और को सेल करी तो इस तरह 4-5 ऑनरशिप्स चेंज होकर गाड़ियाँ अभी तक हमारे पास आ रही हैं. हमारे पास पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स हैं. जबरदस्त. हमें पता है कि यार हमने कौन से ग्रेड को ऑयल इसमें यूज़ किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है. तो अपना मैकेनिक ना चेंज करें, एक ही मैकेनिक रखें, अपना मेंटेनेंस टाइमली करें. एवरी 10,000 किलोमीटर आफ्टर यू हैव टू मेंटेन योर कार. 10,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करें, अच्छा ऑयल डालें, और हर एक ऑयल चेंज के साथ एक सर्विस करें, और एक ऑयल चेंज करें साथ ट्यून अप करें. सर्विस भी ज़रूरी है. जैसे कि एक ऑयल चेंज करें, एक साथ ट्यून अप करा लें, नेक्स्ट ऑयल चेंज पे ऑयल चेंज करें और साथ ब्रेक सर्विस करें, फिर नेक्स्ट पे ऑयल चेंज, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग करा लें. इस तरह करके 10,000 किलोमीटर की आप अपनी सर्विस को मेंटेन रखें. तो इसमें आपकी गाड़ी इकॉनमी भी अच्छी देगी, टाइम भी अच्छा निकालेगी, आपके पैसे भी बचेंगे. अब एक चीज़ गाड़ी में, अब सस्पेंशन की अगर हम बात करें, गर्मियों में एक सस्पेंशन का बुश ख़राब होता है, गाड़ी हल्की हल्की आवाज़ कर रही है, जैसे कि मैंने कहा योर कार कम्युनिकेट्स, बिल्कुल. तो वो एक आवाज़ आ रही है गाड़ी से. अगर आप वो नहीं चेंज कराते कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी चलेगी आपकी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो साथ 2 चीज़ों को और कमज़ोर कर देगी. वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर पहले 4 बुशेस पे है वो लोड, वो 3 बुशेस वो लोड बेयर कर रहे हैं, तो वो 3 भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे. तो ये जो पीरियोडिक मेंटेनेंस का जो लफ्ज़ है, जो गोरों ने बनाया है, मेंटेन योर कार पीरियोडिकली, वो इसी बात पे है. अब जब हम ऑयल चेंज करते हैं तो हमारे पास हमने एक चेकलिस्ट बनाया है, इन विच हमने एक एम्प्लॉय रखा है, वो जल्दी गाड़ी के ना एक चेकअप कर लेता है कि अभी बूट्स ठीक है, ब्रेक पैड ठीक है, कोई टायर पंचर तो नहीं है. अच्छा, ये सारी चीज़ें देखते हैं ऑयल चेंज के साथ. ऑयल चेंज से जनरल चेकअप हो जाता है. वेरी गुड. हम कस्टमर को बताते हैं भाई ऑयल चेंज हो गया आपका, लेकिन दिस नीड टू बी डन राइट. एज सून एज पॉसिबल और टिल नेक्स्ट सर्विस. ये आप देख लीजिएगा. तो अगर उनका बजट हो तो वो करवा लेते, नहीं होता तो नेक्स्ट उसमें करवा लेते. लेकिन उनको पता चल जाता है कि यार आई एम नॉट एबल टू ड्राइव दिस कार ऑन मोटरवे और ऑन हिली एरिया, ये उनको एटलीस्ट पता चल जाता. तो ये चीज़ें अपनी मैकेनिक्स से ये चीज़ें चेक कराया करें पीरियोडिकली, टाइमली, तो इसमें फ़ायदा है. फिर वही बात कि इट विल सेव योर थाउजेंड्स. या एंड योर लाइफ. योर लाइफ एग्जैक्टली. अब आपने बात की कि वो क्या डॉक्टर, लॉयर एंड मैकेनिक, तो आई थिंक मैकेनिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप गाड़ी रोज़ चला रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू ऑल डिस्टेंसेस, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गाड़ी सही हालत में हो, बिकॉज सीरियसली योर लाइफ इज़ रियली एट स्टेक. डॉक्टर कितनी दफ़ा ज़रूरत पड़ता है, लॉयर कितनी दफ़ा ज़रूरत पड़ता है, जबकि गाड़ी जो है आप रोज़ चलाते हो. सो वी नीड द कार मोर ऑफन, एंड हैंस the mechanic is even more important. and इज़्ज़त के काबिल है वो शख्स, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत मैं आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, आई वॉज रियली हैप्पी विद यू. और मैं बड़ा दिल था कि मैंने मेरे ख्याल ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था आपके ऊपर. यस. और कई दफ़ा इन्होंने मुझे हेल्प की है, पता नहीं कहाँ गाड़ी ख़राब हुई, जो भी हुआ तो इन्होंने आके ख़ुद पहुंच जाते थे और ख़ुद हेल्प करते थे. यहाँ तक कि एक दफ़ा किसी जगह एक्सीडेंट हुआ और मैंने उस एक्सीडेंट वालों को आपका नंबर दिया, और वो फिर उसके लिए जब ये पहुँचे तो उन्होंने पता नहीं किसी और को बुला लिया था और वो कहीं और चले गए थे.
आई थिंक इन लोगों को ये भी होता है कि दे आर अ बिट सस्पिशियस, हर एक को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आप पहुंच गए थे मेरे एक कॉल पे। तो मैं आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एट अ सिंगल कॉल। आई नो आप वेले बंदे नहीं हैं, आप हर वक्त बिजी होते हैं, और बिजीनेस के बीच में आप टाइम निकाल के आप मेरी कॉल सुनते हैं और फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, एंड यू आर ऑलवेज विलिंग फॉर दैट। तो इस तरह के नौजवान हैं एट 31, अगर ये यहाँ पहुँचे हैं तो आगे इंशाल्लाह हम इनको बुलाते रहेंगे वक्तन फ़ वक्तन, क्योंकि आई कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल रोड अहेड। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में अगर एक नौजवान ने अपना ठान लिया और वो बैठ के अपना बिजनेस कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा है, ही इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री एंड द नेशन। सो kudos to you, Daniel. Thank you so much. अच्छा, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? अच्छा, मुझे आपकी एक बड़ी प्यारी बात लगी, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में, और इनको पढ़ाया जो जाता है वो अक्सर आउटडेटेड बुक्स होती हैं, आउटडेटेड साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो भी अभी एक गाड़ी के बारे में आप बता रहे थे कि जो अब ख़त्म हो गई हैं तकरीबन, वो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि लेटेस्ट वाली चीज़ों का तो उधर तक हवा नहीं गई, क्योंकि अभी तक वो किताबें ही नहीं छपी शायद उनके सिलेबस में। तो बताइए वो आपका क्या एक्सपीरियंस था विद स्टूडेंट्स? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को, यंगस्टर्स को, यूथ को, कि इन्होंने आगे हमारी जगह इन्होंने लेनी है। मेरा मैसेज है इनको कि स्किल सीखें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसमें भी आप लोग बैचलर्स करें, जो भी आपका विजन है, उसमें अभी से आप किसी भी जगह पे जाके बैठे, शाम को कॉलेज स्कूल के बाद जाके उधर थोड़ा टाइम दें। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी का सफ़र, कोई भी सफ़र पहले शुरू करते तो वक्त पे पहुंच जाता है वहाँ पे। तो अगर आप अपने करियर का सफ़र जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी एक मकाम पे पहुंच जाएंगे, यू विल स्टार्ट अर्निंग गुड, अपनी लाइफ सेट कर लेंगे, हर चीज़ सेट हो जाएगा। तो मेरा मैसेज है इनको कि स्किल सीखें। बच्चे आजकल ईजी डिग्री लेने के चक्कर में होते हैं कि यार बस एक डिग्री ले लें, HND कर लें, BBA कर लें, फलां कर लें, छापे मार मार के। मतलब क्या फ़ायदा है? पढ़ लिख के आप लोग को डिग्री मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी? क्या करेंगे आप लोग? मुझसे अगर आज सब कुछ ले लिया जाए मेरा, लेकिन मुझसे मेरा स्किल कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। तो स्किल सीखें। मैं ही नहीं कह रहा कि आप लोग सारे वो गाड़ियों में ही आ जाएं। स्किल कुड बी एनीथिंग। द वर्क विच यू कैन डू विद योर ओन हैंड्स इज अ स्किल। राइट। ठीक है, तो वो करें आप। साइंस कहती है कि यार वो काम करें जो आपको आता है, वो काम करें जिसको आप मैनेज कर सकें। तो ये इन दोनों में आप देख लें आप लोगों ने क्या करना। तो मेहनत करें, वक्त आगे सख्त है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि मेहनत करें, ये टाइम है कुछ करने का, ना कि वेलियां मारने का। कुछ करें, जो आप पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो शाम को ट्रेनिंग लिया करें, बस जाके कहीं पे जाके बैठ लिया करें, कुछ बात सुन लिया करें, कुछ देखें। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बे ही करता है। हम भी तजुर्बे कर करके यहाँ पे पहुँचे हैं, गलतियाँ कर करके। तो जितना वक्त से पहले आप लोग शुरू करेंगे उतना जल्दी आप लोग सीख लेंगे। बिल्कुल, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और सबसे बड़ी ये बात आई फील के एक्सीलेंस की तरफ जाएं। थर्ड क्लास काम अपनी तरफ से, अपना एक मेयार होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोशिश करें कि अपना एक मेयार रखें और कोशिश करें कि आप अपने मेयार पे पूरे उतर सकें। आप क्यों इंतज़ार करें कि कोई और आपका देखे कि आप किस लेवल के हो? आप खुद देखें कि क्या मैं अपने लेवल पे हूँ कि नहीं हूँ। यू नो, go towards excellence and don't be afraid of failure. Failure is your biggest friend and your biggest, because हर failure आपको वो सिखाता है जो success आपको नहीं सिखा सकती, है ना? तो हर फेलियर से हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना अच्छा होता है। तो embrace failures, ठीक है, but work toward growth and development, continuous, और फिर उससे आगे एक्सेलेंस की तरफ। मैं वो वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ दानियाल कि यहाँ से कोई चीज़ शुरू हो और वेस्ट में लोग उसको कॉपी करें।
ہو سکتا ہے. دیکھیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. مجھے یاد ہے ضیاء محی الدین شو ایک ہوتا تھا, اس میں ایک گیسٹ آیا تھا, اس نے کہا تھا میں گاڑی گیس سے چلا سکتا ہوں. آپ یقین کریں دوسرے دن سے لوگ ہنس کے اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ آدمی کیا بیوقوفیاں مار رہا ہے. اگر ایسی چیزیں ہو سکتی تو ویسٹ نے ابھی تک ایجاد نہ کر لی ہوتی. چند سال بعد ہم نے دیکھ لیا کہ گیس پہ پوری دنیا کی گاڑیاں چلنے لگ گئیں, اور یہاں آپ دیکھو پورے اسٹیشنز بھی بن گئے, سب کچھ ہو گیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت اس آدمی کو اس کے اوپر کوئی بزنس مین انویسٹ کر لیتا, کوئی قوم اس کا ساتھ دیتی, اس کو شاباش دیتی کہ تم نے ایک اور طریقے سے سوچنا شروع کیا. اب یہ بجلی سے گاڑیاں بننی شروع ہوئیں, سولر سے بھی اب شروع ہوئی ہوئی ہیں, اس سے بھی تھوڑا اور آگے چلتا جائے گا. آپ لوگ بھی کیوں نہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کریں, آپ لوگ بھی کیوں نہ کریٹو تھنکنگ کریں. پہلے تو خوب سے خوب تر کی تلاش, اور اس کے بعد ایک اور انوینشنز اور کریٹیوٹی کی طرف. یہ مسلمز نے جب اسلام آیا 600 تو اس کے بعد within a few hundred years they were ruling the world. They were leading the world in the field of science and technology, whatever جو اس وقت کی تھی, architecture and algebra and mathematics and surgery. وہ بکس لکھی جا رہی تھی, وہ کام ہو رہا تھا. آج کیوں نہیں؟ آج ہم کیوں نہیں لیڈ کر سکتے؟ صرف فالو کرنے میں بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, سیریسلی. سو وی ہیو ٹو اپنا جائزہ لیں, ہم لوگ اپنا وہ کریں اور اپنا معیار تھوڑا اور بلند کریں. علامہ اقبال کی اس لیے میں بڑی شیدائی ہوں کیونکہ ہی شوز اے ویژن اینڈ ہی سیڈ کہ میں ابھی نہیں دیکھ سکتا, لیکن ایک وقت آئے گا جب دنیا میں زیادہ اسلامک اسٹیٹس ہوں گے. زیادہ اسلامک اسٹیٹس تو ہو گئے, لیکن وہ ترقی یافتہ بھی ہو گئے, بہت کامیاب بھی ہو گئے, لیکن اس معیار تک نہیں پہنچے جس معیار تک ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ایک طرف سوچنا تو شروع کریں, کام تو کرنا شروع کریں, تو پھر ہم آگے جا سکتے. اگر ہم اس طرف سوچے ہی نہیں, مذاق کریں ایک دوسرے کا. اب آپ جیسے نوجوان ڈو یو تھنک اور ہیں؟ دیکھیں, it's not just one. Danial is one shining example and I have great praise for your parents, آپ کے والدین جنہوں نے آپ کی اتنی اچھی پرورش کی, آپ کو سپورٹ کیا. حالانکہ آپ نے وہ کام کیا جو ان کا دل نہیں تھا, لیکن پھر بھی جب آپ نے ظاہر کیا کہ نہیں میرا اس طرف جانے کا, تو پھر انہوں نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا. یہ ضروری چیز ہے. تو میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ میری تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں ان کو؟ میں کہتا ہوں یہ ایک دن میں نہیں بنا, میں ایک دن میں نہیں بنا, اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. میری محنت ہے, میرے گھر والوں کی محنت ہے. میں نے راتیں لگائی, کام کیا, ہر چیز. میں نے جیسے کہ آپ کو بھی بریک میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے گلی میں فٹ بال اور کرکٹ نہیں کھیلا. میں صبح یونیورسٹی یا کالج جاتا, رات کو شام کو میں اپنی ہابی کے ساتھ لگا رہتا تھا. جب اس فیلڈ میں آیا, جب میں ایجوکیشن میں آیا, ڈپلوما میں آٹوموٹیو میں, تو صبح یونیورسٹی, شام کو ایک ورک شاپ پہ میں کام کرتا تھا ٹو لرن. تو میں اپنی کلاس میں سب سے ڈفرینٹ ہوتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا ہاؤ ٹو فکس, ہاؤ ٹو اوپن, واٹس دس, کیا ہے اس کے ٹارک اسپیکس کیا ہیں, ہر چیز مجھے, کیونکہ میں پریکٹیکل کرتا تھا. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے کیریئر کا سفر میں نے پڑھائی کے درمیان ہی اسٹارٹ کر لیا تھا. اینڈ جب میں نے ڈپلوما کمپلیٹ کیا تو ٹیوٹا اپارا میں سے ایک ڈیلیگیشن آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 3 بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے. اچھا. اینڈ آئی واز ون آف دیم. انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ انٹرنشپ کی. اور پھر تو مطلب بات کرنے کی یہ کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں آپ لوگ. بچوں کو نکلنا چاہیے, ینگسٹرس کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں, محنت کریں. یہ ٹائم ہے محنت کا, نہ کہ دوستیاں نبھانا اور یہ کیا جو ان کے معاملات ہیں, یہ دس از ناٹ امپورٹنٹ. It doesn't get you where you want to go. پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر جی ہم سن رہے ہو جی انگزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گئی. بھائی آپ اتنے ویلے ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ انگزائٹی ڈپریشن میں پڑ گئے. ہم نے جب پڑھا ٹین ایجرس کے بارے میں سائیکالوجی میں, تو اس میں یہی تھا, یہ سارے چونچلے ہیں رچ پیپل کے.
एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले हैं, बिल्कुल ये वेले लोगों के काम है ये नहीं होती है, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन majority of these problems are not even there if you are busy working, you are doing something exciting, you are doing something that you love to do. तो किधर से एंग्जाइटी, कौन सी डिप्रेशन? यू सी, यू आर बिजी डूइंग व्हाट यू लव टू डू, और क्या चाहिए एक इंसान को? नहीं. और जो टीनेजर्स मुतवसत इलाकों में होते हैं, उनको अर्ली एज में जॉब्स शुरू करनी पड़ती हैं, काम शाम करते होते हैं, तो उनको आप कभी नहीं सुनेंगे कि जी उसको डिप्रेशन हो गई है या उसको कुछ हो गया. वो सारे लोग अपने कामों में लगे और मगन हैं, और जो आपको एक काम का सिला मिलता है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे आपको बड़ी खुशी मिलती है ऑटोमेटिकली. आई एम श्योर यू मस्ट बी अ वेरी हैप्पी पर्सन. At the age of 31, you own a workshop, completely on your own. And इस उम्र में आपने वो एक्सपीरियंसेस किए हैं जो लोग शायद लाइफ टाइम में ना कर पाएँ, जो आपने इस उम्र में कर लिए हैं. तो माशाल्लाह, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग योरसेल्फ, यू आर ग्रोइंग. बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. नीयत साफ़ होनी चाहिए, फिर माँ बाप की दुआ, फिर कुछ आपकी अपनी मेहनत, कुछ अच्छे डिसीजन. ठीक है, वही आपकी बात कि फेलियर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. बिल्कुल, फेलियर एम्ब्रेस करना चाहिए. हमें फेलियर को, हमें फेलियर से सीखना चाहिए. तो फेलियर इज़ द बेस्ट उस्ताद मेरे ख्याल से. बहुत ज़बरदस्त. तो तजुर्बा करना चाहिए ज़िंदगी में, रिस्क लेना चाहिए. सही. और एक और चीज़ मैंने अपने अंदर ये चीज़, मैं अपने जो हमारे पास जूनियर्स टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम है, उनको भी बताता हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं कहूँ कि यार मैं ये नहीं कर सकता ये काम. बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ. आई कैन डू इट. रिसर्च करें, जो भी किसी चीज़ में मैं डू व्हाटएवर इट टेक्स टू डू इट. मैं एक छोटा सा अपना एक ज़िंदगी का टाइम कम है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक शेयर करता हूँ आपसे ज़िंदगी का हिस्सा. मेरे पास एक, जब भी कभी कोई नया मॉडल आना गाड़ी का, जो मैंने कभी देखा भी ना होता, जो कभी मैंने उस पर काम ही ना किया होता, तो मैं कस्टमर उससे पूछता कि यार ये गाड़ी है, आर यू एबल टू हैंडल दिस कार? तो मैं कहता हूँ यस, हमने तो सीखा ही इसी गाड़ी पे. तो वो कॉन्फिडेंस. सही. फिर उसमें मैं बैठता था, रिसर्च करता था, हाउ टू फिक्स दिस, ये कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है. फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह टीम और सबके साथ हम वो गाड़ी डिलीवर करके, फिक्स करके डिलीवर करते थे. तो ये कभी मत बोलें अपने आप को कि यार मैं ये नहीं कर सकता. अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, हमारे सर्कल में लोग कहते हैं यार मैं ये नहीं कर सकता, यार मैं ये ऐसे. यार क्यों कहते हो? तुम अपने कॉन्फिडेंस को क्यों ख़राब करते हो? तुम कर सकते हो. ये कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि यार आई कांट डू दिस. अभी किया ही नहीं तो कैसे तुम्हें पता है कि भाई आई कांट डू दिस? सीरियसली, दैट्स थोड़ा सा राइट. ये है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए आप लोग. कर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर हो जाएगा. तो यार किसी को मशवरा तो दे सकेंगे ना, यार ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो हर चीज़ को पॉजिटिवली, नीयत साफ रखें आप, अल्लाह मदद करने वाला. बस आई थिंक दैट्स योर रियल मैसेज, है ना? exactly. मैं अभी कहने लगी थी आपने कोई मैसेज देना है, तो मैसेज आपने दे दिया. और यही मुझे वलिया भी एडवाइस देती थी. अब जैसे उधर अमेरिका जाते हैं ना, मैं यहाँ बड़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ, उधर मैं नहीं होती इतनी. तो वो मुझे यही कहती है, अम्मी कर लेंगी आप, कुछ नहीं होता, आप कर सकती है. मैं कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ तो हर चीज़ इतनी डिफरेंट है. ये वो कहती नहीं, आप कर लेंगी. तो वो यही बात जो आप कह रहे हो कि आप बोलो ना भाई मैं कर सकती हूँ, आई विल फाइंड आउट हाउ टू डू इट. Once I do it, I will do it. और जिंदगी में आपको एक पॉइंट पे हाँ. तबकी चाहिए होती है यार, यू कैन डू इट. यस, इतना ही काफी. अगर मैं आपको ये कहता, अगर वली आपको ये कह भी देती कि यार आप नहीं कर सकती मामा, आप ये नहीं कर सकती, तो शायद आपका आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उधर ही खत्म हो जाता. अगर आधा था तो शायद वो 90% तक पहुंच गया आपको. आपस की बात है, कोई मुझे कह दे ना कि आप ये नहीं कर सकती, फिर तो मैं अड़ी जाती. वो फिर मैं जिद में आ जाती हूँ कि अच्छा मुझे कहते आप इस उम्र में इतने हाई पार्ट गाड़ी से क्या करेंगे, 4 व्हीलर क्यों ले रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक. क्या मतलब है, क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं कर सकते? व्हाट नॉनसेंस, यू नो.
मैं कि यही तो उम्र है, यही तो करने वाला टाइम है. तो बहुत अच्छा लगा you so मीटिंग यू, much. Thank you so टॉकिंग टू much. यू. और अल्लाह मियाँ आपको बहुत तरक्की दे, बहुत सक्सेस दे. और अल्लाह करे कि मेरे व्यूअर्स में से और बहुत सारे दानियाल निकले और वो भी आके इस पूरे मैदान में आ जाए, मैदान में, ठीक है ना. So with this great this thing, wishing you all the best. We will Thank you so much. end this podcast. Hope to see you in the next podcast. All the best. Allah Hafiz.